کھیر ایک ایسا میٹھا ہے جو کہ ہمارے سب گھروں میں بنایا جاتا ہے، لیکن اگر اسی کھیر میں تھوڑا سا ٹویسٹ لایا جائے، کچھ تھوڑا سا ایڈ کیا جائے تو جو روایتی کھیر اور ٹپیکل کھیر کا ذائقہ ہے ایک دم سے بدل جائے۔ جی ہاں، لازمی نہیں ہے کہ کھیر ہمیشہ ایک ہی فلیور کی ہو، کھیر میں بھی فلیورز آ سکتے ہیں، اس کا ذائقہ بھی بدلا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک کھیر آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے ایک بڑا مگ دودھ کا لیا اور اس میں 4 سلائسز کو میں نے بھگو دیا ہے۔ تھوڑی دیر بھگونے کے بعد پھر ان کو بلینڈ کر لینا ہے، تو تھوڑی دیر بھگو کے رکھ دیں تاکہ اچھے سے نرم ہو جائے، پھر بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں نے آدھا کپ چاول لیے ہیں، یہ میں نے ٹوٹا چاول لیا ہے، آپ چاہیں تو ثابت بھی لے سکتے ہیں۔ ان کو اچھے سے واش کیا اور واش کر کے اس میں 2 کپ پانی ڈالے ہیں اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ آدھا کپ چاول ہیں اور اس میں 2 کپ میں نے پانی کے ڈالے ہیں اور اس کو اب کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تب تک یہ چاول بہت اچھے سے پھول نہ جائیں۔ یہ دیکھیے چاول بہت اچھے سے پھول چکے ہیں اور اب میں ان کو میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ کھیر جو ہوگی وہ بہت ہی دانے دار بنے گی۔ جس طرح آپ پیکٹ کی کھیر لے کے آتے ہیں نا، اس میں چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں کھیر چاول کے، اور وہ ایک اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں، بالکل ویسا۔ اب یہاں پہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے 3 لیٹر دودھ۔ یہ ابلا ہوا دودھ میں استعمال کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو فل فیٹ ملک، کچا ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آج میں یہ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ کھیر بنا رہی ہوں۔ دوسرے پین میں یہاں پہ میں نے 1 کپ چینی لی ہے اور اس کو بالکل لو فلیم پہ سپریڈ کر کے پین کے اندر تو رکھ دیا ہے۔ اس کا ہم کیرمل بنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، یہ دیکھیے چینی کے کرسٹلز پگھلنا شروع ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا رنگ تبدیل ہوتا جائے گا۔ اب یہاں پہ اس کو فلیم کو لو رکھنا ہے اور لیکن اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو کیرمل بن رہا ہے یہ جل نہ جائے، کیونکہ جل جائے گا تو ساری کھیر کا مزہ خراب کر دے گا۔ یہ دیکھیے اب یہ کیرمل تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، سارے کرسٹلز جو ہیں چینی کے وہ ڈیزولو ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی 1 کپ پانی، اور پانی ڈالتے ہی یہ کیرمل ایک دم سے ببلز بنیں گے اور ہارڈ ہو جائے گا۔ بالکل نہیں گھبرانا ہے، اس کو لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے جب پکائیں گے تو یہ پگھل جائے گا، اور اگر اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ پگھلنے سے رہ بھی جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، جس کو ہم دودھ میں شامل کریں گے تو یہ اس میں ڈیزولو ہو جائے گا، اس لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو بہت زیادہ تیز فلیم کر کے پکانے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ یہ اس کا ٹیسٹ خراب کرے گا، جل جائے گا۔ اب یہاں پہ میں نے اسے شامل کر دیا ہے دودھ میں، اور اب ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا گاڑھا نہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ کر دیا ہم نے۔ اب اس میں شامل کروں گی میں جو بریڈ کو میں نے دودھ میں بھگو کے رکھا تھا، اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا۔ یہاں پہ پہلے میں نے 2 الائچی اس میں شامل کی ہیں، اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی وہ بریڈ۔ بریڈ سے یہ ہوگا کہ اس کا ایک دم کریمی اور کلفے والا ذائقہ آئے گا۔ جی ہاں، بازار میں کلفے جیسی کھیر جو ملتی ہے نا، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بناتے ہوں گے، آج میں آپ کے لیے وہ والی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ بہت ہی لاجواب ذائقہ بنتا ہے، کلفے کا کلفہ، کھیر کی کھیر، 2 in 1 فلیور ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم میڈیم سے ہائی فلیم پہ پکاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے کھیر بناتے ہوئے چمچ چلاتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً 45 منٹ لگے ہیں اور کتنا اس کا خوبصورت رنگ آیا ہے، اور بہترین قسم کی یہ جو کھیر ہے ہماری تیار ہو چکی ہے نا اتنی آسان ریسپی، بہت ہی آسان ریسپی اور بہت ہی مزیدار۔ ٹوٹلی اس کو 1 گھنٹہ لگے گا بننے میں، اور 1 گھنٹے میں ہماری یہ مزیدار سی کلفہ کھیر جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی۔ اب اس کو آپ جتنا تھک کرنا چاہیں اتنا کر لیں۔ یہاں پہ اس سٹیج پہ سے اتار لیں گے تو یہ صحیح، کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اس نے مزید تھک ہونا ہے۔ اب آپ چاہیں تو نٹس اس کے اندر ہی شامل کر دیں، اور چاہیں تو اسے باؤل میں ڈالیں اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر اس کے اوپر سے نٹس سپرنکل کر دیں۔ میں اس کے اندر شامل نہیں کر رہی، بلکہ میں بادام باریک کاٹ کے اس کے اوپر سپرنکل کیے ہیں میں نے، اور بن گئی ہماری مزیدار قسم کی کلفہ کھیر۔ اسے فریج میں رکھیں، ٹھنڈا کریں، موسم چینج ہو رہا ہے اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر بہت مزہ دے گی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتی ہوں کہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے اگر آپ نئے ہیں تو، اور اسی طرح کی مزید یمی یمی سی ریسپیز لے کے آتی رہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔